الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ الحمدللہ آگے قربانی کے ایام آ رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی ایک اچھا سوال ہے، ضروری سوال ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر گھر کے اندر جو فرد ہیں، اگر ان کے اندر قربانی کے تین جو ایام ہیں 10، 11 اور 12، ان تین ایام کے اندر قربانی کی شرائط اگر ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ایک گھر کے اندر 5، 10 لوگوں کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر جانور لایا جاتا ہے، اور وہ بھی گائے یا اونٹ نہیں، بکرا لاتے ہیں، اور اس ایک بکرے کو ذبح کر کے قربانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ ویسے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں قربانی کے جو ایام ہیں ان کے اندر دیکھیں کہ اس بندے کے اندر شرائط جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ شرائط گھر کے جس افراد کے اندر بھی پائی جاتی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ قربانی صرف مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، کافروں کے اوپر واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل اور بالغ ہونا۔ مجنون پر، پاگل پر قربانی جو ہے وہ اور نہ ہی نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عاقل اور بالغ جو ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور تیسرا مقیم کے اوپر قربانی ہے، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور چوتھا صاحب نصاب ہونا۔ اگر یہ نشانیاں، یہ 4 شرائط اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی نصاب ہے قربانی کے لیے بھی، یعنی 7.5 تولے سونا ہو بندے کے پاس، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنا مال تجارت ہے بندے کے پاس، یا اتنی رقم اس بندے کے پاس پڑی ہے، یا پھر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تو ان کو آپس میں ملا لیں۔ ملانے کے بعد اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں تو وہ مال کے نصاب ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اتنے پیسے اس بندے کے پاس موجود ہیں تو قربانی واجب ہے۔ اب ہر گھر کا فرد جو ہے وہ اپنا اپنا حساب لگائے۔ والد جو گھر کے اندر ہے وہ بھی اپنا حساب لگائے، والدہ اپنا حساب لگائے، بیٹا اپنا حساب لگائے، بیٹی اپنا حساب لگائے، بہو اپنا حساب لگائے۔ اکثر گھروں کے اندر عورتوں کے پاس کافی سونا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کی طرف غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تو ہر بندہ اپنا حساب لگائے گا۔ اگر اس کے پاس نصاب کے مطابق پیسے ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی ضروری مسئلہ تھا۔ اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر سال ہر سال سے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ معاملے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر 8-10 افراد ہوتے ہیں اور اکثر ان میں صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر جانور لایا جاتا ہے، بکرا لاتے ہیں، اسے قربانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قربانی ہو گئی ہے۔ تو ایسے قربانی اس بندے کی نہیں ہوگی۔ اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیٹے صاحب نصاب ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جانور لاتے ہیں، بکرا لاتے ہیں، اور جی والد صاحب کی طرف سے ہے۔ والد صاحب تو صاحب نصاب ہی نہیں، اب وہ کام نہیں کرتے، فارغ ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں۔ جب وہ صاحب نصاب نہیں تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں، یعنی ان سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر والد کے اوپر نماز فرض ہے، اب بیٹے کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ اب بیٹا کہے کہ میں والد کی طرف سے نماز پڑھ لوں تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ والد پر اپنی نماز فرض ہے، بیٹے پر اپنی فرض ہے۔ تو اسی طرح دیکھا جائے گا کہ جس بندے کے پاس نصاب کے مطابق پیسے ہیں اسی کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں
اگر والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں، والدہ کے پاس پیسے نہیں تو قربانی واجب نہیں۔ تو جس کے پاس پیسے ہیں اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر بیٹے کے پاس پیسے تو بیٹا قربانی کرے گا، اگر والد صاحب کے پاس پیسے ہیں تو وہ قربانی کریں گے، اگر والدہ کے پاس پیسے ہیں تو وہ قربانی کریں گے، یا گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں سب اپنی اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بھائی نے سوال کیا تھا، مجھے امید ہے کہ انہیں اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریں۔ اکثر ہمارے ساتھی اس بات کو نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ سے سال ہر سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ گھر کے اندر ایک ہی قربانی کرتے ہیں، جبکہ گھر کے کتنے افراد جو ہیں وہ مال کے نصاب ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو اس کو آگے شیئر کریں، جو بھی اسے دیکھے گا اگر اس کے اندر یہ غلطی تھی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کروں گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔